السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کو قبر میں اتارنے کے طریقے۔ قبروں میں میت کو اتارنے کے لیے 3 طریقے احادیث مبارکہ سے ملتے ہیں۔ پہلا طریقہ، چارپائی قبر کے برابر رکھ کر میت کو قبلہ کی جانب سے قبر میں داخل کرنا ہے، جیسا کہ درج ذیل روایات سے ثابت ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل قبرا لیلا فاسرج له سراج فاخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله ان كنت لأواها تلاوة للقرآن وكبر عليه 4۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے وقت ایک قبر میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چراغ جلایا گیا، آپ کے لیے چراغ جلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو قبلہ کی طرف سے پکڑ کر فرمایا، اللہ تعالی تجھ پر رحم فرمائے، تو بہت رونے والا اور کثرت سے تلاوت قرآن کرنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اس کے جنازہ پر 4 تکبیریں پڑھی۔ فی الباب عن جابر و یزید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما وهو اخو زید بن ثابت اکبر منہ قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث حسن وقد ذهب بعض اہل العلم الى هذا وقالوا يدخل الميت القبر من قبل القبلة وقال بعضهم يسأل سلا ورخص اکثر اہل العلم فی الدفن باللیل۔ اس باب میں حضرت جابر اور یزید بن ثابت، حضرت زید بن ثابت کے بڑے بھائی رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حسن ہے۔ بعض علماء اسی طرف گئے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میت کو قبلہ کی طرف سے داخل کیا جائے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سر کی طرف سے کھینچا جائے۔ اکثر علماء نے رات کو دفنانے کی اجازت دی ہے۔ ناظرین کرام، یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں بیان کی گئی۔ حضرت علامہ علی بن سلطان محمد القاری حنفی رحمہ اللہ مذکورہ بالا حدیث مبارکہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر حجت پکڑی ہے کہ میت کو قبر کے عرض میں یعنی چوڑائی میں قبلہ کی جانب رکھا جائے، اس طرح کہ 4 پائی کا پچھلا حصہ قبر کے پچھلے حصے کی طرف ہو، پھر میت کو قبر میں داخل کیا جائے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سر کی جانب سے رکھتے ہیں، چونکہ میت کا سر قبر کے آخر میں ہے، پھر میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے۔ اس پر اجماع ہے۔ میں کہتا ہوں شاید ان کے اجماع سے مراد کسی ایک شہر کے علماء یا کسی ایک مذہب کے علماء ہیں۔ ملا علی قاری مرقات المفاتیح، آپ نے اس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کو نقل کیا۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ من قبل القبلة واستقبل لاستقبالا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کو قبلہ کی جانب سے لیا گیا اور قبر میں چہرہ مبارک قبلہ کی طرف کیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ملتا ہے کہ میت کی 4 پائی کو قبر کی پائنتی کی جانب اس طرح رکھا جائے کہ میت کا سر قبر کے آخری حصہ پر ہو، اور پھر 4 پائی سے اٹھا کر میت کے سر کو قبر کی طرف آگے بڑھایا جائے۔ جب میت قبر کے اوپر برابر آ جائے تو پھر نیچے اتار دیا جائے۔ احادیث مبارکہ میں ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبل رأسه،
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سر کی طرف سے قبر انور میں اتارا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین کرام، یہ بڑی ہی زبردست ویڈیو ہے، اس کو لائک کیجیے اور شیئر ضرور کیجیے، کومنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور کیجیے، اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس ستاری کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے۔ یہ حوالہ جات آپ کے سامنے آ گئے۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ابن حمام رحمہ اللہ کا موقف نقل کیا ہے۔ ابن حمام کہتے ہیں کہ چارپائی قبر کے انتہائی آخری حصے کے پاس رکھی جاتی ہے، یہاں تک کہ میت کا سر قبر سے قدموں والی جگہ کے برابر ہوتا ہے، پھر میت کا سر قبر میں داخل کیا جاتا ہے، یا اس کے پاؤں سر کی جگہ ہوتے ہیں، پھر اس کے پاؤں کو داخل کیا جاتا ہے۔ حضرت ملا علی قاری مرقات المفاتح۔ ایک اور روایت میں ہے، ان ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صعدا ورش علی قبره ماء۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو سر کی جانب سے قبر میں اتارا اور ان کی قبر پر پانی چھڑکا۔ یہ سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے۔ دو طریقے بیان ہو چکے، اب تیسرا طریقہ میت کو قبر میں اتارنے کا کیا ہے کہ تیسرے طریقے میں میت کی چارپائی کو قبر کے سرانے اس طرح رکھا جائے کہ میت کے پاؤں قبر کی جانب ہوں، اور میت کو چارپائی سے اٹھا کر پاؤں اس طرح آگے بڑھائے جائیں کہ جب میت قبر کے برابر ہو جائے تو پھر نیچے اتار دیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصى الحارث رضی اللہ تعالی عنہ ان يصلي علیہ عبد اللہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فصلى علیہ ثم ادخلہ القبر من قبل رجل القبر وقال هذا من سنتی۔ حضرت شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی کہ ان کے جنازے کی نماز عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ پڑھائیں۔ پس انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر پیروں کی جانب سے ان کو قبر میں داخل کیا اور فرمایا کہ یہی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ سنن نبی داؤد شریف کی روایت تھی۔ یہ مذکورہ بالا تصریحات کی روح سے دونوں طرح کی قبروں میں میت کو اتارنے کے لیے تین اطراف سے لیا جا سکتا ہے۔ شرعی طور پر کسی ایک طرف سے اتارنے کی پابندی نہیں ہے، کیونکہ یہ ضرورت کے پیش نظر ہے۔ جس سمت سے مناسب ہو میت کو قبر میں اتارنا جائز ہے، لیکن تینوں اطراف سے قبر میں اتارنے کے لیے ایک شخص قبر میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر میت کو پہلے قبر کے اوپر متوازی یعنی برابر کر کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے، اور میت کے چہرے کو قبلہ رخ کر دیا جاتا ہے، نہ کہ اس کے پاؤں یا سر کو پہلے قبر میں داخل کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس صورت میں سر یا پاؤں پہلے قبر میں داخل کرنے کے سوال کا عملاً کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین کرام، لیکن ہماری تحقیق کے مطابق بعض علاقوں میں سرنگ کی طرز پر قبریں بھی بنائی جاتی ہیں، جیسے کہ اینٹوں کی قبر بنائی جاتی ہے جن میں میت کو اوپر سے اتارا نہیں جاتا بلکہ قبر کی ایک جانب سے لمبائی کے رخ داخل کیا جاتا ہے، جبکہ احادیث مبارکہ سے ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، مگر مذکورہ بالا دو طرح کی قبروں کے علاوہ کسی اور طرز پر قبر بنانے سے منع بھی نہیں کیا گیا، کیونکہ علاقہ اور زمین کی سختی و نرمی کے مطابق قبر کھودی جاتی ہے۔ لہٰذا سرنگ کی طرز پر بنائی گئی قبر میں پہلے پاؤں یا سر داخل کرنے کا سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ جس ضرورت کے تحت اس طرز پر قبر بنائی گئی
اسی کے پیش نظر جس جانب سے میت کو قبر میں داخل کرنے کا راستہ مناسب ہو اسی کے مطابق میت کا سر یا پاؤں قبر میں پہلے داخل کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم بالصواب۔ ناظرین کرام، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے، اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس اتاری آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔